إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 42 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس کلاس میں سورت یونس کی آیت نمبر 71 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جس تفسیر کو ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اس تفسیر کا مین مقصد ہمارا قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری باقی جتنی بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، واقعات ہیں، ان کو بھی ایک اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جس صورت پہ ہم شروع ہیں، صورت یونس، یہ مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو کئی انداز سے ثابت کیا ہے اس صورت میں، اور طرح طرح کے مشرکین کے جوابات دیے ہیں جو کہ گزشتہ آیات میں گزرے ہیں۔ آج اس آیت 71 سے جو ہم شروع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ واقعات کی طرف اجمالاً ان میں اشارہ کرتا ہے۔ تفصیلاً یہ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس صورت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ نوح علیہ السلام کے واقعے بیان کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے، علیہم ان لوگوں پر، نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کی خبر کو۔ نبأ اصل میں نبأ کہتے ہیں خبر کو، اور اسی نبأ سے نبیٌ نکلا ہوا ہے، خبر دینے والا، خبریں دینے والا، اسی سے نکلا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبریں آگے ہم تک پہنچاتا ہے۔ اسی مناسبت سے بھی اس کو نبیٌ بولا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی نبأ سے نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ تلاوت کیجئے نوح علیہ السلام کی خبر کو، یعنی ان کے واقعے کو۔ ان کا واقعہ کیا تھا؟ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اے میرے لوگوں اگر تمہارے اوپر گراں ہے، بھاری ہے، بوجھ ہے، مقامی میرا رہنا، و تذکیری اور میری نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، بھی آیات اللہ، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، تم اپنے معاملے کو، تم اپنی تدبیر کو ساری کی ساری کو جمع کر لو۔ فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر جمع کرنے کے بعد، تدبیر کرنے کے بعد، تمہارا یہ معاملہ تمہارے اوپر کسی طرح بھی کوئی غمہ میں نہ ہو، کسی مشکل میں نہ ہو، کسی پوشیدگی میں نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پہ علی الاعلان تم میرے خلاف جو ہے معاملہ کرو، تدبیر کرو۔ اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم میرے خلاف کرو تدبیر، جو کرنا چاہتے ہو، جو کوئی میرے خلاف معاملہ اٹھانا چاہتے ہو وہ اٹھاؤ، مجھے اگر کوئی نقصان دینا چاہتے ہو تو دے کے دکھاؤ۔ فعلی اللہ توکلت، فرمایا میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تمہارے نقصان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، فرمایا مجھے تمہارے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم اپنے اس معاملے سے پھر رہے ہو اور بات نہیں مان رہے ہو تو یاد رکھ لو مجھے تمہاری کوئی بہت بڑی پرواہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا کوئی محتاج نہیں ہوں۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی مزدوری کا یا تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت میرے اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا اجر دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ کون فرما رہے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرما دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات جاننا سمجھنا اس آیت سے، اس واقعے کے ضمناً یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جو مذہب، جو دین یا جو طریقہ چل رہا تھا اس کا نام بھی اسلام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مذہب، جو دین نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، جو دین حق اس دور میں تھا، اس دین کا نام بھی اسلام تھا۔ اگرچہ احکامات، اگرچہ مسائل بدلتے رہے ہیں، لیکن دین حق وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور اس کا نام ہے مسلم، اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو ماننے کے بجائے قوم نے فَكَذَّبُوهُ، جھٹلا دیا انہوں نے نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی ان کو۔ یاد رکھ لیں کہ میں نے اس بات کی طرف بارہا اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ کسی بھی بڑے کام میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس بات کو قوی کرنے کے لیے اور اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اور اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو نجا ینجی، یہ نجا یعنی نجینا کا معنی ہے ہم نے نجات دی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَأَنْجَيْتُهُ، فَأَنْجَيْ، میں نے اس کو نجات دی، بلکہ فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، تاکہ اس بات میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے انہوں نے جھٹلایا اور ہم بڑی طاقت والے تھے، ہمارے پاس بڑی قوت تھی، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو۔ وَمَن مَعَهُ، اور جو کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے اس فلک میں، کشتی میں، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ہم نے خلائف، جانشین بنایا، یعنی ان سے پہلے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ تاریخ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے جو نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، اس طوفان میں سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے تھے، سوائے اس کے کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنی بھی انسانیت آئی، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی انسانیت کی نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، کیونکہ ان کے بعد جتنی بھی نسل چلی ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے، یہ موجودہ دور میں جو انسانیت ہے یہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے انہیں پیچھے رہنے والا بنایا، یعنی پہلے سارے کے سارے لوگ چلے گئے اور ان کو ہم نے پیچھے جانشین بنا دیا۔ اور یہاں پہ میں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ قرآن مجید کے شروع میں
جو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا نائب ہے، بلکہ اس خلیفہ کا معنی یہ ہے زمین کے اندر جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کے بعد میں آنے والے کو جانشین کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے جانشین آئیں گے، اور شاید کہ واللہ اعلم، شاید کہ یہ مقابلہ ہے فرشتوں کی اس مخلوق سے، کہ فرشتوں کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک وہ موجود ہیں، لیکن انسان ایسے ہیں جو ایک چلا جاتا ہے دوسرا اس کے پیچھے آتا ہے، تو پیچھے آنے والے کو عربی میں خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ خلف سے ہے، انسان کی پشت اور پیٹھ جو ہے پیچھے والی سائیڈ کو عربی میں خلف کہا جاتا ہے، تو اسی سے خلیفہ ہے پیچھے آنے والا۔ تو جانشین خلیفہ اردو میں ہم اس کا معنی جانشین کرتے ہیں، عربی میں خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسان دوسرے انسانوں کا خلیفہ ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ہم نے ان کو پہلے لوگوں کا پیچھے بعد میں آنے والا جانشین مقرر کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے دین کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھیے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کیا انجام ہوا؟ ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ختم ہو گئے، اللہ کے عذاب میں جا کے تباہ ہو گئے، یہ ان کا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پہلے لوگوں کے انجام کو یاد دلا کے موجودہ دور کے لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کا انجام بھی بہت برا ہوا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے رسول بھیجے، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ رسول واضح دلائل لے کے آئے۔ بینات، بینت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دلیل، بینہ دلیل۔ با جو ہے یہ جاء کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو ویسے جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب با آگے صلہ مل جاتا ہے تو جاء بھی کا معنی ہوتا ہے لے آنا، گویا کہ لازم سے متعدی کا معنی بن جاتا ہے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ رسول واضح دلائل لے کے آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جب وہ دلائل آئے تو شروع میں اس کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹا کرتے ہیں، ہم اس کو کیوں مانیں، اور پھر اگلی دفعہ اس لیے نہیں مانتے کہ پہلے جس چیز کو ہم جھٹلا چکے ہیں اب اس کو دوبارہ کیسے مان لیں۔ فما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے ایمان لانے والے، بما، جس طرح کہ وہ شروع میں پہلی دفعہ اس کو جھٹلا چکے۔ جب ایک دفعہ ایک چیز کو جھٹلا دیتے ہیں تو دوبارہ اس کو ماننا اپنے لیے حقارت یا برائی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اپنے قوموں کی طرف واضح دلائل لے کے آئے، اور قوموں نے ہر بار انہیں جھٹلا دیا۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کر کے نہ ماننے والے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ معتدین حد سے گزرنے والے، نہ ماننے والے، حد سے کراس کر کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اعتداء۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو کراس کر جانا، اس حکموں کو نہ ماننا، اس کا معنی ہوتا ہے اعتداء۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اس طرح کر کے ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے کراس کرنے والے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد نبی بھیجے قوموں کی طرف، اور پھر فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد اپنے ایک بڑے رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو۔ ثم بعثنا من بعدہم، یعنی بہت سے رسولوں کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد اور بہت سے رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا
موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف وملئہ اور فرعون کے سرداروں کی طرف، فرعون کی حکومت کی طرف، فرعون کے اس بادشاہت کی طرف، وملئہ بآیاتنا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کے، اپنی نشانیاں دے کے، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور تھے وہ مجرم قوم، جرم کرنے والے قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم فرعون والے یہ بجائے ماننے کے یہ مجرم قوم تھے، وکانوا قوما مجرمین۔ فلما جاءهم الحق من عندنا جب موسیٰ علیہ السلام حق لے کے، فلما جاءهم الحق من عندنا ہمارے پاس سے، اللہ نے فرمایا ہمارے پاس سے، اس بات کو جمع سے اللہ تعالیٰ جب بیان کرتا ہے اس بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس سے جب بات آتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ایک شخص ہے اور وہ میری بات نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں تم ہماری نہیں مانتے ہو، اب میں اپنے اکیلے کو ہماری بات کہہ کے اپنے کو بڑا بنا دیتا ہوں، میں ہوں بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جمع کی ضمیر اپنے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس بات کو عزم دینا ہوتا ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا تو ماننے کی بجائے انکار کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو واضح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات بھی لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا لاٹھی کا، ہاتھ کو بغل میں دے کے دینے کا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نشانیوں کو بھی فرعونیوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا، کیا تم کہتے ہو حق کو، صحیح حقیقت کو، صحیح اصل چیز کو جب تمہارے پاس آ گئی ہے تو کہتے ہو السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، یاد رکھ لو کہ جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جادوگر لوگوں کے اندر اتنی خوبی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی حقیقت نما حقیقت کی طرح چیزیں پیش کر کے لے کے آئیں، ان کے اندر کوئی اتنی جو ہے صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس وہ چیز لے کے آیا ہے کہ جس کے ذریعے تو ہمیں اس راستے سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ ہمیں ہٹا دے، عما اصل میں ہے عن ما، عما اصل میں ہے عن حرف جر ہے اور ما موصولہ ہے، عما وجدنا علیہ آباءنا جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ جب آباءنا بولا جاتا ہے تو اس میں آباء و اجداد پہلے کے سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم یہ جو کچھ لے کے آئے ہو اس لیے لے کے آئے ہو کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو؟ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں کے لیے زمین کے اندر بڑاپن ہو جائے، کبریا بڑھائی، تم بڑے بادشاہ بن جاؤ، یعنی موسیٰ اور ہارون، کیا تم اس کے لیے جو ہے لے کے وَتَكُونَ لَكُمَا تم دونوں کے لیے ہو جائے الْكِبْرِيَاءُ کبریائی بڑاپن ہونا، فی الارض زمین میں، کیا تم اس لیے لے کے آؤ کہ زمین میں تم بڑے بن جاؤ؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ہم تمہارے لیے مومن ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کہا فرعونیوں نے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا میرے پاس سارے کے سارے جادوگروں کو، ایسے جادوگر بساحر علیم جو سحر کو جاننے والے ہوں، جادو کو جانتے ہوں، ان کو میرے پاس لایا جائے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، لے کے آؤ میرے پاس سارے کے سارے جاننے والے جادوگروں کو، حاضر کیا جائے۔ فلما جاء السحرہ جادوگر آئے، پھر فرعون سے بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ یہ آگے چل کے سورۃ شعراء میں اور سورۃ قصص میں کافی تفصیل سے بیان ہوگا۔
فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، ڈالو، پھینکو کیا تم پھینکنے والے ہو، القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈالو میدان میں، کرو دکھاؤ اپنے کرتب اور جادو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال لیا یعنی پھینک دیا اپنی رسیوں کو میدان میں، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، جو تم یہ لے کے آئے ہو، جو تم یہاں پھینک رہے ہو، یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے باطل کرے گا، اللہ اسے توڑ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ جادو کو توڑ دے گا، سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد لوگوں کے، فسادیوں کے عمل کو کبھی بھی صحیح نہیں کرتا، کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، لا یصلح نہیں صحیح کرتا ہے، عمل المفسدین فساد کرنے والے لوگوں کے عمل کو، فساد کرنے والے لوگوں کے کام کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے، اپنے کلمات سے حق کو پورا حق ثابت کرتا ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو پورا کرتا ہے اپنے کلمات سے، یعنی اپنے احکامات شریعت کے احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اور احکام کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ حقیقت کو اور سچ کو اور حق کو پورا کرتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارتاً اتنا مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید واقعات میں ایسی جزئیات پہ نہیں جاتا ہے کہ جن جزئیات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزئیات اور باریکیوں کو نہیں بیان کرتا ہے، فلاں موقع پہ یہ ہوا، فلاں موقع پہ، اور ایسے واقعات لوگ جیسے آج کل بڑے عجیب و قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ جیسے کوئی مووی کیمرہ لے کے اس دور میں کھڑا ہوا تھا اور لمحہ بلمحہ ان چیزوں کو کیچ کر رہا تھا کہ یہ اس نے سوچا، یہ اس نے کہا، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، ایسا نہیں۔ قرآن مجید ایک واضح و نصیحت کی کتاب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو صرف اشارتاً دیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا، اسی طرح اور رسول بھی آئے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اسی طرح بڑے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور مقابل میں بڑا دشمن فرعون تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فما آمن لموسیٰ نہیں ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا ذریۃ مگر تھوڑے سے، لفظ ذریہ قلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ویسے تو ذریت بولا جاتا ہے، انسانیت پوری کو بھی ذریت بول دیا جاتا ہے، لیکن ذریت ایک ایسے یعنی جیسے ہم کسی چیز کے لیے ذرہ کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، تو اس انسان کے لیے لفظ ذریت بولا گیا ہے، یہاں اس سے مراد تھوڑا ہے، تھوڑے سے انسان، تھوڑی سی ذریت۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھوڑے سے لوگ ان کی ذریت سے ایمان لے کے آئے۔ اب من قومہ، ان کی قوم سے یا اس کی قوم سے، یہ ہی ضمیر جو ہے، ہی پرونون، من قومی ہی، یہ ہی ضمیر یاد رکھ لیں کہ یہ ہو اور ہی یہ ایک ہی ضمیر ہوتی ہے، لہو پیچھے اگر زبر آ جاتی ہے یا پیش آ جاتا ہے تو ہو کے اوپر پیش آ جاتا ہوا، لہو، یا اسی طرح کوئی اور ہوتا ہے جیسے سیبطلہ پیچھے آیا اسی آیت میں، سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ، اور جب اس ہی ضمیر کے پیچھے کسرہ آ جاتا ہے تو اس کو اس ضمیر کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ یہ ہو ضمیر
دو حرکات کی طرح لمبی ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی اس میں مد ہوتی ہے ہو اور ہی میں، اور یہ پرونون ہے، ضمیر ہے۔ اس کے لیے ہر ضمیر کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مگر ان کی قوم میں سے ایک ذریت۔ اب یہ جو قومی ہی کی ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی اور ہے؟ ویسے اکثر مفسرین اس کے موسیٰ علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین اس سے فرعون مراد لیتے ہیں کہ نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ مگر تھوڑے سے لوگ اس فرعون کی قوم سے، کیونکہ بنی اسرائیل پورا کا پورا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ تو سارے کے سارے ایمان لے کے آئے تھے، سوائے قارون کے باقی تو سارے کے سارے ایمان لے کے آئے تھے، بلکہ وہ تو ایک انتظار میں تھے کہ ان کے اندر کوئی نبی بھیجا جائے اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائے اور وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے لگ کے فرعون سے نجات پا لے۔ تو قومی ہی اور موسیٰ علیہ السلام پہ تھوڑے سے لوگوں کا ایمان لے کے آنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نہیں بلکہ فرعون کی قوم سے، اور فرعون کی قوم سے ظاہر ہے تھوڑے سے ایمان لائے تھے۔ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح جس شخص کا واقعہ سورۃ قصص میں بیان ہوتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک مدینے کے شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی آیا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ ہی ضمیر کا مرجع، یعنی ہمیشہ یاد رکھ لیں ایک قانون ہے، ایک یہاں پہ ایک بات ذہن رکھ لیجئے، ضمیر کا مرجع اس کے قریب سے قریب کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو قریب سے قریب تو پیچھے اگر ہم آیت میں دیکھیں تو موسیٰ آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی دلیل موجود ہو، اگر کوئی اشارہ موجود ہو، اگر کوئی کنایہ موجود ہو تو ضمیر کا مرجع دور کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور دور یہاں پہ فرعون ہے، فرعون۔ تو فرعون کی طرف اشارہ اس بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری بنی اسرائیل کی قوم ایمان لے کے آئی تھی، تھوڑے سے لوگوں کا ایمان لے کے آنا تو وہ فرعون ہی کی قوم سے تھا۔ اور آگے والی آیت میں اشارہ موجود ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے کہ علی خوف من فرعون وملئہ فما آمن موسیٰ، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ مگر تھوڑے سے لوگ اس فرعون کی قوم سے۔ اب ہو ضمیر یعنی اس کی قوم سے، یعنی فرعون کی قوم سے، علی خوف من فرعون، چونکہ فرعون کا خوف تھا اور فرعون کے سرداروں کا خوف تھا، ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، یعنی ان کو کہیں سزا نہ ڈال دے۔ تو فرعونیوں کے لیے، قبطیوں کے لیے تو بظاہر اس کی سزا تھی ہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بنی اسرائیل تو ساری موسیٰ کو مانتی تھی، وہ تو ساری موسیٰ کو مانتی تھی، اس ساری کے لیے تو اس کا کوئی وہ تو ایک پورا کا پورا بڑا وہ ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ جیسے اس کے بچوں کو قتل کرتا تھا، جیسے اس کے بچوں کو قتل کرتا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہاں پہ من قومی ہی ضمیر کا پرونون کا مرجع فرعون ہے، یہ راجع ہے۔ فرمایا علی خوف من فرعون وملئہ، فرعون کے خوف اور اس کے سرداروں کے اس خوف کی وجہ سے کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو آزمائش میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون لعالٍ، زمین کے اندر بہت بڑا تکبر کرنے والا تھا۔ عالٍ یہ جیسے ہوتا نا علی، اللہ تعالیٰ کا نام ہے علی، بلندی والا، اور اسی سے عالٍ اوپر ہونے والا، عال یہ اسم فاعل ہے، عالیٌ سے عالٍ بنا ہوا ہے، لام جو ہے وہ تاکید کا ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بہت بڑا تکبر کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ تھا مسرفین میں سے، یعنی حد سے گزرنے والوں سے، حد سے آگے بڑھ کر نافرمانی کرنے والے میں سے، ان میں سے جو ہے یہ فرعون تھا۔ اور اگلی آیت بھی اس بات دلالت دے رہی ہے، اس سے اگلی آیت میں یہ ہے وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ساری کے ساری مسلمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اس کا مطلب پیچھے اس قوم سے مراد فرعون کی قوم تھی۔
اس آیت اگلی میں کہا وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگو اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، ایمان اللہ پہ ہے تو اسی پہ بھروسہ کرو، فعلیہ توکلوا، اسی پہ بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، صحیح اسلام پہ چل رہے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ فرمائے اللہ پہ بھروسہ کرو، کسی کے غم اور خوف میں نہ پڑو۔ فقالوا، آگے سے قوم والوں نے کہا، فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کی آزمائش سے بچا لے، لا تجعلنا، مت بنا ہمیں، ونجینا برحمتک، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی طرف وحی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ أَن تَبَوَّأُوا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا، اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں کو ہی گھر بناؤ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم نہیں آتا اتنی دیر تک اپنے ان مصر کے گھروں کو اپنے گھر بناؤ، وَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کے اندر ہی قبلہ بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لازمی تمہیں جو ہے وہ چرچ میں جانا پڑے گا، کہیں اور جانا پڑے گا، نہیں، فرمایا وَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مجبوری میں، مشکل میں، حالات خراب ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز جس کو ہم صلات کہتے ہیں، یہ والی عبادت موسیٰ علیہ السلام کے بھی قوم میں تھی۔ ہاں اس کی شکل کیا تھی، کیفیت کیا تھی، وہ اور ہو سکتی ہے، رکعات بدل سکتی ہیں، لیکن اقامت صلات موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے ہی عطا کیا ہے، اور وملأہ، اور سرداروں کو، اس کے حکومت والوں کو، اے اللہ تو نے ہی عطا کیا ہے، زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ تو نے ہی انہیں جو ہے وہ زینت عطا فرمائی ہے، تو نے انہیں زینت اور طرح طرح کا دنیا کا مال و اسباب اور مال عطا فرمایا ہے، اللہ تو نے دیا ہے سب کچھ، وہ خود نہیں حاصل کر سکتے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ اسی وجہ سے تیرے راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، لیضلوا عن سبیلک، یہ اسی وجہ سے تیرے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو نیست اور نابود کر دے، اطمس، مٹا دے، ختم کر دے اے اللہ ان کے مال کو، واشدد علی، مال کو ختم کرنے کے بعد گویا کہ عذاب آئے گا، مال جب چلا جائے گا تو عذاب آ جائے گا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں پہ طمس کر دے، ختم کر دے۔ اچھا جب مال ختم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں کھل جائیں گی، ہو سکتا ہے ایمان لے کے آ جائیں۔ فرمایا نہیں، پھر بھی وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے، سختی سے کر دے، فلا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ آخرت کا دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اے اللہ اس وقت تک ان لوگوں کو ایمان نہ لانے دے، اے اللہ اگر تو ان کے مال کو ختم کر دے گا تو ہو سکتا ہے ایمان لے کے آ جائیں۔ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ مال ختم ہونے کے بعد کافی نہیں ہے، وشدد علی قلوبہم، ان کو دلوں کو سخت کر دے اپنے اس کفر کے اوپر، اور ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اور اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن قبول ہونے کے فوری بعد کیا فرعونیوں کو ختم کر دیا گیا؟ فوری آنن فانن میں ہو گیا؟ نہیں، جب ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ فرعون کو غرق کر دیا ٹائم آنے پہ، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ریاست کو، اس کے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سب کچھ ان کا مال ختم کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو فرعون کے ساتھ تھے وہ بھی دریا میں غرق ہوئے اور ایمان نہ لا سکے۔ تو یہ درمیان میں کتنا ٹائم پیریڈ تھا کہ کچھ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، یہ جو بد دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی فرعونیوں کے خلاف، یہ 40 سال بعد جا کے پوری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول تو فرما لیا، لیکن پورا کب ہوا؟ 40 سال بعد جا کے، اتنا ٹائم پیریڈ درمیان میں لگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو نتیجے میں جلدی نہیں ہوتی۔ اب اس کی یہ تاریخی بات ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث میں کسی میں وضاحت نہیں ہے 40 سال کی، یہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے جو کہ تاریخی باتوں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق نہیں ہے، لیکن واقعات کہ فرعون کب غرق ہوا، فرعون جب تباہ ہوا تھا تو تب جا کے ہلاکت ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا اور لوگوں میں گھروں میں چھپ کے رہنے کا یہ اس سے پہلے کا تھا۔ اب ظاہر کچھ پیریڈ تو درمیان میں ہے نا، تو کچھ مورخین نے اس ٹائم کو 40 سال بتایا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے نا تو یہ کہنا کہ اللہ میری آپ میں دے رہا ہوں، میرا فوری کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے کہ جو دعا کے رزلٹ میں نتیجے میں جلدی کرتا ہے، اور پھر جب نتیجہ نہیں ملتا ہے وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ہوگا کہ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل ما الاستعجال يا رسول الله قال قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یعنی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ 3 کام نہ کر لیے جائیں۔ پہلا کام، کسی گناہ کی دعا کر لیں۔ اپنا سود کا قرضہ منظور کروانا ہے، اے اللہ میرا فلانا سود کا قرضہ منظور ہو جائے، یعنی کسی گناہ کی دعا۔ اور نمبر 2، گناہوں میں سے خاص گناہ قطع رحمی کی دعا۔ اللہ میری بیوی اپنے میکے سے جدا ہو جائے، بیوی کہتی ہے اللہ میرے خامد کو اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے ماں باپ سے دور کر دے، قطع رحمی کی دعا۔ تیسرے نمبر پہ دعا کے نتیجے اور رزلٹ میں جلدی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کے رزلٹ میں جلدی کرنے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا بندہ یہ کہتا ہے میں نے تو بڑا مانگ لیا ہے، مجھے کہاں رب نے دینا ہے، اس طرح کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ مانگے گا تو بھی اللہ اسے نہیں دے گا، تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہوا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے غنا نہیں ہے کسی کو کہ مجھے تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں، اللہ سے مانگا جائے گا، مانگا جائے گا اور مانگا جائے گا، اور اپنے دعا میں نتیجے میں جلدی نہیں کرنا۔ اللہ کو جب منظور ہوگا اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربنا اطمس علی قلوبہم۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی اس ظالم قوم سے، کسی کافر اور ظالم سے، تو اس کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے۔ تو فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما، پس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سیدھے رہو، فاستقیما، استقامت پہ رہو۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ استقامت یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل سیدھے راستے پہ رکھنا، اس کا نام استقامت۔ فاستقیما، فرمایا تم دونوں سیدھے راستے پہ رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کے راستے پہ نہیں چلنا،
جو لا علم لوگ ہوتے ہیں، لا یعلمون ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ بصارت سب چیزیں آنکھیں کھول کے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ دین کو سمجھنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پھر وہ ٹائم آیا، وَجَاوَزْنَا، اور ہم نے گزارا۔ ویسے جاوز جاوز کا معنی ہوتا ہے گزرنا، لیکن جاوزنا کے بعد با آ رہا ہے جو با صلہ ہوتا ہے، یہ اس کو متعدی کا معنی دیتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا، اور ہم نے گزارا بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر کو، وہ جو دریا تھا، وہ دریائے قلزم تھا، فرمایا ہم نے اس کو گزارا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ۔ اب پیچھے پکڑنے کے لیے گیا فرعون بھی اور فرعون کا لشکر بھی، بغین وعدوا، یعنی بغین ایک پوری بغاوت کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، وعدون، اور زیادتی کرتے ہوئے کہ آج تو ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے، آج تو ہم ان کو جو ہے وہ یعنی ان کا جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بغیم وعدوا، یعنی سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کے ارادے سے کہ یہ ہم کریں گے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، اب آگے معجزہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی تھی، دریا کو پھاڑ دیا تھا، خشک راستہ بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے تھے، اور فرعونی بھی پیچھے چل پڑے۔ جب درمیان میں آئے اس دریائے قلزم کے درمیان میں، تو دریا کا پانی چل پڑا تھا۔ اب فرعون کے جب پانی غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا لا الہ الا 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 الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پہ جس پہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے۔ فرعون بولا، یعنی گویا کہ الفاظ یہی تھے، لا الہ الا اللہ، لا آمنت۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اس وقت کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور اللہ کی خبر سچی ہے۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہا میں ایمان لاتا ہوں، آمنت، اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، لا الہ، نفی ہے پہلے، کوئی معبود نہیں مگر وہ ذات، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پہ ایمان لے کے آئے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کو بھی پتا تھا کہ صحیح مذہب کا نام اسلام ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے۔ لیکن اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، پانی کھل چکا تھا، غرق ہو کے مر رہے تھے، موتیں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر چکے تھے، اب حقیقت کھل چکی تھی۔ یہ غیب پہ ایمان لانا تب تک ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی علامات کو، اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو سامنے سے دیکھ نہیں لیتا۔ اس سے پہلے امتحان ہے، یہ اللہ کا عذاب سامنے آ گیا تو اب کیا میں مانتا ہوں، تو اب کیا ماننے کی ضرورت؟ اب اللہ کا عذاب واقع ہو گیا۔ اب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا جواب میں، الآن، ابھی، اس وقت، یہ ٹائم اب نہیں ہے، ٹائم اب گزر چکا ٹائم۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تم فسادیوں میں سے۔ یعنی آج کا ایمان لانا تیرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی نشانی کو دیکھ لیتا ہے، جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت ایمان لے کے آنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس وقت کی توبہ کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ابھی وہ آثار نہیں دیکھ چکا ہوتا، جو وہ قیامت کے، جو وہ فرشتوں کے، جو وہ قبر کے آثار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وقت ہے جب وہ انسان نشانی دیکھ لیتا ہے، تو اس کے بعد کا ایمان لے کے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے الآن کب کہا؟ فرعون کو کہا اس وقت جب فرعون عذاب میں غرق ہو رہا تھا۔ تو کیا اللہ نے وحی کی تھی؟ اللہ نے کیسے کہا؟ کیا کوئی غیب سے آواز دی تھی؟ اللہ نے کیسے کہا؟ کیا فرعون کی طرف وحی ہوئی تھی؟ تو وحی تو نیک لوگوں کی طرف ہوتی ہے، فرعون تو مجرم تھا۔ کس انداز سے اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین؟ اللہ کی وحی فرعون کی طرف کیسے تھی؟ کیا انداز تھا؟ کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ ہاں، اس کا جواب ہے اللہ اعلم۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس انداز سے فرعون کو یہ کہا تھا۔ آواز دے کے کہا، دل میں بات ڈال دی۔ کیا طریقہ ہے کہ جس طریقے پہ اللہ نے فرعون کو یہ کہا براہ راست مخاطب کر کے، اور یہ اللہ کا خطاب کوئی آخرت میں نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں تھا۔ فرعون غرق ہو رہا تھا اور غرق ہوتے بولا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی ایمان لے کے آ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب فرعون کے لیے کس شکل میں تھا؟ کوئی وضاحت کہیں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے چونکہ بتایا ہے، اس پہ ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً فرعون کو مخاطب کیا تھا، فرعون کو بولا تھا، لیکن انداز، کیفیت، شکل و صورت کیا تھی اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ فرعون غرق ہو گیا، لوگ مانتے نہیں تھے کہ فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم ایک نشانی بن سکو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باڈی کو بچا دیا تھا، مر گیا، لیکن اس کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس دریا سے باہر نکال دیا تھا۔ جب اس دور کے لوگوں نے دیکھا کہ فرعون کی باڈی ہے تو یقیناً مان گئے کہ فرعون مر چکا ہے، مان گئے فرعون مر چکا ہے۔ اب اس وقت بھی مشہور یہ ہے کہ جو مصر کے عجائب گھر ہیں، مصر کے اندر آج بھی فرعون کی یہ ڈیڈ باڈی اسی انداز سے پڑی ہوئی ہے، اور باقی بہت ساری ڈیڈ باڈیوں کو طرح طرح کے کیمیکل لگا کے انہیں سیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب سے فرعونی دور کے یعنی یہ جو احرام مصر ہیں، یہ ان کی جب سے کھدائی شروع ہوئی تو بہت کچھ نکلا، ان میں سے بہت سارے ایسے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیاں نکلی ہیں، لیکن ان کو طرح طرح سے حفاظت کرنے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی ڈیڈ باڈی ہے جس کو کوئی حفاظت نہیں کی گئی ہے، کچھ نہیں اسے کیا گیا، اور وہ خود بخود اسی طرح محفوظ ہے، جس کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ وہی رامیس فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون بولا جاتا تھا۔ تو فرعون کو جو یعنی یہ کون سا فرعون ہے؟ آیا موسیٰ والا ہے یا کوئی اور ہے؟ لیکن جو ایک موجودہ اس پہ معجزہ موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیت یہاں پہ موجود ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ اگر وہ ڈیڈ باڈی نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا تھا تم کہتے ہو قرآن سچا ہے تو بتاؤ کہاں ہے فرعون کی ڈیڈ باڈی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دنیا میں ایک دکھا دی کہ وہ بھی پڑا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن مجید کی یہ بات کہاں سے پوری ہو گئی۔ فرمایا فرعون کو اے تیری باڈی کو ہم بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں، پھر بھی بہت سے لوگ ہماری آیات سے یقیناً البتہ غافل ہوتے ہیں۔
اللہ نے ایک چیز قرآن مجید میں فرمائی اور وہ فزیکل میں ایک ڈیڈ باڈی موجود ہے دنیا میں جو اسی فرعون کی نسبت سے موجود ہے، تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ختم ہوا، ان کے حالات ختم ہوئے۔ اب بنی اسرائیل جب بعد میں ان کو یہ جو ہے مختار ہو گئے، یعنی اختیارات اور آزاد ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں آزادی مل جانا، تو اب ان کے اندر سرکشی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے تو بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا تھا۔ بوّأنا کوئی رہنے کی جگہ دینا، تو فرمایا ہم نے جگہ دی تھی بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، ایک سچی جگہ، ایک خوشی کی جگہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جاؤ بیت المقدس تمہارے لیے، جاؤ جا کے وہاں رہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق دیا جن دنوں میں اللہ کی نافرمانی میں 40 سال گزارے میدان تیہ میں، وہاں پر بھی اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا۔ لیکن یہ قوم فرعون سے تو نجات پا گئی تھی، بعد میں یہ قوم جتنی بڑی ہٹ دھرم ہوئی ہے تاریخ میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا پھر انہوں نے اختلاف کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ، ایک ہوتا ہے آپس میں اختلاف کرنا، پتہ نہیں ہے کہ پتہ چل گیا، سب کچھ پتہ ہے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد اس میں چیزوں میں اختلافات پڑ گئے، نہیں مانا، تو فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا بے شک تیرا رب یقیناً فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، جن امور میں وہ اختلاف کرتے رہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرنا کا مطلب تمام انسانیت کو مخاطب کرنا ہے، تمام مجھے اور آپ کو، تمام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جاؤ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، اگر آپ کو شک ہے جو ہم یہ آپ کو نازل کر کے بتا رہے ہیں، اگر ان میں شک ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جاؤ جا کے ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ جو پڑھتے ہیں، الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو پہلے کتابیں ہیں جو تورات ہے، اس سے پہلے کے جو کتابیں ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، فرمایا جاؤ ان سے پوچھ لو الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرمائے تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف یہ حق آ گیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شک کے لیے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے اردو میں لفظ بولا جاتا ہے کہ مجھے اس کام میں تردد ہے، تردد ہے یعنی 50% ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے، پتہ نہیں یہ کام غلط ہے، 50 صحیح ہے 50 صحیح نہیں ہے، اس میں تردد ہے۔ شک کا لفظ تب بولا جاتا ہے جب آپ سمجھ لیں کہ 70% 80% یہ راستہ صحیح ہے، بس کوئی 10-15% یا 20% شک ہے کہ یہ راستہ شاید صحیح نہ ہو، یعنی جب غالب چیز صحیح ہوتی ہے تو وہاں جا کے لفظ شک بولا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ پہ ہے۔ تھرڈ پہ ہے لفظ مریہ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا کا پورا صحیح ہے لیکن ہلکا سا کوئی آدھا % یا کوئی 0.012 اس طرح % آپ کو 100 میں سے شک ہے تو اس پہ لفظ مریہ بولا جاتا ہے۔ اور جب شک بالکل ذرہ برابر بھی کوئی شک کا موجود ہو تو اس کے لیے لفظ ریب بولا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی گواہی دی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لا شک فیہ لا مریۃ فیہ، بلکہ قرآن مجید کے لیے اللہ نے کہا لا ریب فیہ۔ اس قرآن مجید میں وہ شک کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر شک ہے، اگر سمجھتے ہو کوئی ڈاؤٹ ہے تو جاؤ جا کے پہلی کتابیں پڑھ لو، اور جب روکا ہے شک نہیں کرنا تو وہاں نہیں کہا فلا تشک فیہ، بلکہ وہاں لفظ مریہ استعمال کیا ہے کہ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے نا، پھر تھوڑا سا شک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، جب انسان ہر چیز میں، کچھ لوگ ہیں نیچرلی بنے جنہوں نے ہر چیز کو سوچا کہ ہم اس کو نیچرل پہ لے کے آئیں، انہوں نے اللہ کے بہت سے معجزات کا انکار کیا، جن میں سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دریا کا شق ہونا اور درمیان سے نکل جانا۔ کہا یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ شاید معجزہ ایسے تھا کہ یہ اس وقت پانی میں مد و جزر تھا، یعنی پانی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی کبھی خود آگے آ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا پانی میں مد و جزر تھا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ پانی یعنی پھٹ کے کھڑا ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید میں دوسری میں فلق لفظ بولا ہوا ہے کہ پانی تودوں کی طرح سائڈ، یعنی پہاڑ کے بڑے بڑے پتھروں کی طرح سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے ہمارے اندر بڑے نامور بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کھینچ کے ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہرحال جو لوگ اس طرح کی ذہنیت کے گزرے ہیں، جو اس طرح کے معجزات کا انکار کرتے ہیں یا ان معجزات کی تعویل کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جن میں ہمارے پاکستان، پاک و ہند کی بہت بڑی شخصیت میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ صرف اور صرف ایک تنبیہ دینے کے لیے، سر سید کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، سر سید جن کے نام پہ ہے کہ جنہوں نے بہت سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دنیاوی تعلیم کی بنیاد رکھی، سر سید یونیورسٹی، جن کا خطاب جنہیں سر کا دیا گیا، ان کے بھی نظریات یہی تھے کہ یہ جتنے بھی معجزات ہیں، یا اسی طرح آگے سے آگے دور چلتا ہوا، موجودہ دور میں غامدی کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ غامدی کا فتنہ، انکار حدیث کا، اور اس طرح کے جتنے بھی معجزات ہیں ان کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب روکا ہے نا شک سے، تو اللہ نے لفظ شک نہیں بولا، وَيَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس ممترین میں سے مت ہو جاؤ، جو تھوڑا سا بھی شک کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پہ پورا کا پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ نے جو کیا، جیسے کیا، جب کیا، جیسے کیا، اللہ نے برحق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں میں سے بھی مت ہونا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خطاب ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگے ماننے والے تمام انسانوں کے لیے خطاب ہے۔ تکونو کافی ہے، لیکن تکونن، اس کو نون کو بولا جاتا ہے نون تاکید، یعنی بات کو پختہ کرنا ہے، ہرگز ہرگز نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اپنی نافرمانیاں کر کے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، جن لوگوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، جن کے اوپر رب کا کلمہ پھر پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایمان نہیں لاتے ہیں، رب کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
اور اگر ان دنیا میں ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تو پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ جب دردناک عذاب دیکھیں تو پھر منہ کھولتے ہیں جیسے فرعون نے منہ کھولا تھا. لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لے کے آنا، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. فرمایا اگر کوئی بستی ہے بستیوں میں سے جو ایمان لے آئی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دے گیا، تو اس میں سے کوئی قوم ہے تو وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے. فلولا، یہاں پہ لولا لفظ حولا تحویل کے معنی میں، حلہ کے معنی میں ہے کہ اگر کوئی بستیوں میں سے ہے کوئی ایسی بستی، فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی ہے ایمان لانے والے کوئی ایسی بستی کہ وہ ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کو جب وہ ایمان لائے، پیچھے کیا تھا؟ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ عذاب علیم. جب عذاب علیم کو دیکھا لیا جائے تو اس وقت کوئی بستی ہے بستیوں میں سے جو ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دیا ہو تو وہ قوم یونس ہے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا میں رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا دیا تھا. آخرت کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا قوم یونس سے ہم دنیا میں کے اندر جو رسوائی کا عذاب تھا وہ ان سے ہٹا دیا تھا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ایک مخصوص مدت تک ہم نے انہیں فائدہ دیا تھا. یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تھے اور قوم والے نہیں مان رہے تھے، تو یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے بغیر کہہ دیا لوگوں کو فلاں ٹائم فلاں وقت میں عذاب آ جائے گا، اور اس قوم سے ناراض ہو کے چل دیے. جب وہ ٹائم آیا تو بادل آ گئے اور ایسے آسمان ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو وہ یونس علیہ السلام کی قوم نے، سب نے، مرد عورتوں نے، سب نے اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا. یونس علیہ السلام قوم سے جا چکے تھے، وہاں انہیں پتہ چلتا رہا، خبر ملتی رہی اللہ کا عذاب ٹل گیا ہے، تو وہ ناراضگی سے واپس نہ جا سکے اور ناراض ہو کے چل پڑے. تو آگے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کے ذریعے آگے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہ واقعہ معروف اور مشہور ہے. تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کے ایمان لے آئی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کے بعد اللہ نے توبہ کی بنیاد پہ عذاب کو ہٹا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے کہ یہ اللہ نے دنیا کے عذاب کو ہٹایا تھا. آخرت کا عذاب اب اگر توبہ کر چکے ہیں اور دنیا کا عذاب ٹل گیا تو آخرت کا بھی ٹل جائے گا. ہاں اگر کسی انسان نے دوبارہ نافرمانیاں کی، غلط کام کیے تو آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے. یعنی دنیا میں اللہ نے رسوائی ہٹا دی، آخرت کا ذکر نہیں کیا. آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے اعمال پہ. اعمال جو تھے ان کے نتیجے میں آخرت میں فیصلہ ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ نہیں لیتا فرشتوں کو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر توبہ قبول، کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے. فرعون نے جب غرق ہو رہا تھا تب کہا تھا لا الہ الا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا. تو یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا تھا؟ کیا ایک ایسا تھا کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا؟ ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ جس میں اللہ کا عذاب نظر آ گیا اور اس موقع پہ ایمان لے کے آنا فائدہ مند نہیں ہوتا،
لیکن خاص ایک استثنائی صورت ہے، قوم یونس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ اس ٹائم کی توبہ بھی ان کی قبول کر لی گئی اور عذاب ہٹا لیا گیا۔ یہ ہے ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قوم یونس پہ جو عذاب آیا تھا، ابھی یہ وہ عذاب وہ نہیں آیا تھا جو عذاب ہوتا ہے، انہیں لگا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، اور اس کیفیت آنے اللہ تعالیٰ کی نشانی غیب کی وہ چیز دیکھنے سے پہلے وہ ایمان لے کے آ گئے تھے اور ان کا ایمان قابل قبول ہو گیا۔ تو ان دو چیزوں میں سے کیا ہے؟ کیا وہ ایمان اللہ کی وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے اور ان کا ایمان قبول ہو گیا، یا ابھی وہ عذاب پورا وہ دیکھنے والی کیفیت اس نوبت تک نہیں پہنچی تھی جس نوبت پہ جا کے اللہ کے عذاب کو دیکھ کے پھر کھل جاتی ہے نشانیاں اور پھر اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا، وہ ٹائم ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ویسے جو قرآن مجید کے غور کرنے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسری والی چیز تو سب لوگوں کے لیے ہے نا، کوئی بھی انسان موت سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہے۔ آخری لمحات میں وہ ابھی پوری طرح موت کے اثار نہیں آئے ہوتے، لیکن بیماری کی شدت وہ آخری لمحات میں انسان ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہو گئی۔ یہ تو سب کے لیے ہے۔ تو پھر قوم یونس کے لیے خصوصی چیز کیا ہے؟ تو پھر ان کے لیے خصوصی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا عذاب ان پہ پورا ظاہر ہو چکا تھا، وہ ٹائم گزر گیا تھا کہ ابھی غائب کے ہو گئی، اب ان کے اوپر سب کچھ آیا ہو گیا تھا، یہ ٹائم آ گیا تھا کہ اس ٹائم کا ایمان لے کے آنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن قوم یونس کو ایک استثنائی صورت اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی تھی اور اس ٹائم کا ایمان لانا بھی ان کا قابل قبول کر لیا گیا تھا، اور یہ ایک کیفیت، یہ ایک حالت اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کے لیے استثنائی طور پہ دی تھی، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عام تو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ خاص ہے کہ کوئی ایک ایسی قوم اللہ کے عذاب کے دیکھ کے ایمان لے آئی اور اس کا ایمان فائدہ مند ہو گیا ہو، گویا کہ باقیوں کے لیے نہیں ہوتا، ہاں قوم یونس کے لیے ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ آیت کا شاید سیاق یہی بتاتا ہے کہ ہاں اس میں یہ ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قوم یونس، ہاں بستیوں میں سے اگر کوئی بستی ہے کہ ایمان ایسے وقت میں لائی ہو اور ایمان اس کا فائدہ دے گیا ہو، گویا کہ کسی اور کو فائدہ نہیں دیتا، کسی اور کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ایمان لے کے آ جانا اور فائدہ مند ہو جائے ایمان، نہیں، ہاں قوم یونس کے لیے تھا اور یہ اللہ کے فضل سے تھا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب ایمان لے آئے دنیا کی جو رسوائی کا عذاب تھا وہ ہم نے ٹال دیا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے تباہ ہونا تھا، آخرت میں تو عذاب اس کے بعد ہے۔ اب آخرت کا عذاب ہٹا دیا، اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ آخرت کا عذاب دنیا میں اس نجات کے بعد بھی ان کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایمان لے کے آئیں گے، اعمال نیک اعمال کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں ہوگا آخرت کا، اور اگر وہ برے اعمال کریں گے اس بچاؤ کے بعد تو برے اعمال کی بنیاد پہ آخرت کا تو عذاب تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ دنیا کا عذاب ہٹایا تھا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور لوگوں یہ مت سمجھو کہ یہ جو لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو مومن کرنا چاہتا ہے اور وہ ہوتے نہیں ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اگر تقدیر کونی سے کرنا چاہتا کہ یعنی اپنے کون فیکون سے کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ساری زمین کو ایمان والے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سارے کے من فی الارض، یہ ایک، کلہم دو،
जमीअन सारे, अब जरा देखो जमीअन कुल्लुहुम मन फिल अर्द, ये जमीन वाले सारे के सारे इकट्ठे। देखे कुल्लुहुम और जमीअन में क्या फर्क होता है? कुल्लुहुम और जमीअन में फर्क ये होता है कि कुल्लुहुम होता है तादाद में और जमीअन होता है वक़्त में। मिसाल के तौर पे कुल्लुहुम ईमान लाए कि ये अपोजिट है उस चीज़ का कि कोई इंसान के सारे ईमान लेके आए और उनमें से हो सकता है चंद ना भी लाए हों, यानी 1 करोड़ में से 2-3 ना ईमान लाए हों, तो उसके मुकाबले में है कुल्लुहुम यानी सारे के सारे। जमीअन क्या हुआ? जमा इकट्ठे होना, यानी अपोजिट इसका क्या है कि कोई ईमान आज लेके आया, कोई कल लेके आया, कोई परसों लेके आया, कोई उसके अगले दिन लेके आया, कोई उससे अगले दिन लेके आया, सेम टाइम तो नहीं है। तो उस चीज़ को नफ़ी की है जमीअन में कि मन फिल अर्द, ज़मीन के सब लोग इकाइयों में भी कोई ऐसा नहीं बचा, और सेम टाइम पे अल्लाह ताला चाहता तो सेम वक़्त में सब के सब लोग जो है ईमान वाले बन जाते। अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की हिकमत यह है कि उनको इख्तियार दिया, कि उनमें से इख्तियार दिया कि कौन है जो अल्लाह को मानता है और कौन नहीं मानता है। अफ़ अंत तुक्रिहुन नास हत्ता यकुनु मुमिनीन, फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नापसंद करते हैं लोगों को यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाए, यानी आपको बर्दाश्त नहीं है, यकीनन आप ऐसे हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहता तो ज़बरदस्ती कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ज़बरदस्ती किया नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, वमा काना लिनफ्सिन, और किसी भी जान के लिए ये नहीं है कि वो ईमान ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इज़्न से, यानी अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला तौफीक उसे देता है जो इंसान पहले कोशिश करता है। तो यहाँ से अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की तौफीक उसे होती है अल्लाह के इज़्न से जो अल्लाह की तरफ पहले रुजू करते हैं। वयजअलु रिज्सा, और अल्लाह ताला पालीदी को, अल्लाह ताला गंदगी को, अल्लाह ताला बुराई को उन लोगों पे करता है ला याक़िलून, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, जो नहीं जानते हैं अल्लाह को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह ताला की आयत को, अल्लाह ताला की शरीयत को नहीं जानने की कोशिश करते हैं, उन पर जो है वो रिज्स होता है, पालीदी होती है, उन पे कमी होती है। अल्लाह ताला जो है यानी उन लोग, और जो लोग उस पालीदी से, उस नक़्स से निकलते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर ईमान की तरफ लेके आता है। अब आगे फिर अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया और फरमाया कुल, अब ये खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए तमाम इंसानों को मुखातिब है। कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, और देखो आसमानों में और ज़मीन में, वमा तुग़निल आयात वन नुज़ुर, और नहीं किफ़ायत करते हैं अल्लाह की निशानियाँ भी और डराने वाले भी एक ऐसी कौम से जो ईमान नहीं लाते हैं। जो लोग ईमान नहीं लाते हैं तो उनके लिए अल्लाह की निशानियाँ और अल्लाह के रसूल भी काफ़ी नहीं होते हैं। जो नहीं मानना चाहते हैं फिर उनके लिए कुछ नहीं होता। और जाओ देखो आसमान और ज़मीन में अल्लाह की कितनी बड़ी निशानियाँ हैं, लेकिन जिन्होंने मानना नहीं है उनके लिए फिर अल्लाह के रसूल भी और अल्लाह की निशानियाँ भी कोई हैसियत नहीं रखती होती हैं। ये जो नहीं मानते हैं, फरमाया वो क्या हैं, फ़हल यंतज़िरून इल्ला मिस्ल अय्यामिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं उन पहले लोगों की तरह के दिनों के, जो पहले लोग गुजर चुके हैं इनसे पहले लोगों के साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा, अहकामात भेजे, वाज़े दलाइल दिए, और उन्होंने फिर भी अल्लाह की बात ना मानी, और नतीजतन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन पे आज़ाब नाज़िल करके उनको नेस्त नाबूद कर दिया। क्या ये पहले लोगों की तरह इंतज़ार कर रहे हैं और बात नहीं मानते हैं। कुल, फरमा दीजिए, फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले में से हूँ, तुम भी इंतज़ार करो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हम हैं बड़े नजात देते हैं अपने रसूलों को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को भी नजात देते हैं,
کذالک حقا علینا، اسی طرح ہمارے ذمے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا، مومن کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ہمارے نام لیوا مسلمان نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہمیں یہ دے دے۔ اور میرے بھائی کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو کافروں میں ہے اور مسلمانوں میں نہیں ہے؟ وہ کون سی حرکت ہے جو کافروں میں ہے اور مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ہم تو نام کے مومن ہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچے مومن ہوتے ہیں۔ فرمایا کذالک حقا علینا، ہمارے ذمے ہے ننجی المومنین کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے خطاب فرمایا اور فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو تم میرے اس دین کے بارے میں شک میں ہو، کہ اگر میرے اس دین کے بارے میں شک میں ہو کہ پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا غلط ہے، تو مت خیال کرنا کہ میں اپنے دین کو چھوڑوں گا۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، مومنوں میں سے ہو جاؤں، ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خطاب آگے ساری کی ساری امت کو ہے، سارے کی ساری انسانیت کو ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سورت کا اختتام ہے، اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ، سورت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ وہ جو پیچھے ساری کی ساری نشانیاں بتائی ہیں نا کافروں کی اور نہ ماننے والوں کی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب مانو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس طرح کر کے پورا کرو۔ فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کے، یک طرف ہو کے، ون سائیڈ ہو کے، ون سائیڈڈ، دو سائیڈیں، دو چیزیں ذہن میں نہیں رکھنی ہیں، ایک سائیڈ پہ ہو اللہ کی طرف، اور وہ اللہ کی جہت ہے، اللہ کی سائیڈ ہے۔ فرمایا سیدھا کرو اپنے آپ کو ادھر، اقیم وجہ کا، اپنے چہرے کو سیدھا کرو، یعنی اپنے آپ کو پختہ کر لو، پکا کر لو اس دین کے لیے، لیکن اس طرح پکا کرو کہ پھر یکسو، یک طرف، ون سائیڈ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا ادھر سے بھی کر لو، تھوڑا ادھر سے بھی کر لو، تھوڑی سی ان کی مان لو، تھوڑی سی ان کی، نہیں، اللہ کی طرف یکسو ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہے نفع دیتے، کچھ ہے نقصان دیتے ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارو، نہیں، فرمایا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت مت کرو، ان سے مت مانگو، جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ، صیغہ واحد کا ہے، فعل تم نہیں، فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی اگر تو نے بھی ایسا کر لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لیا، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے سمجھانا ہے امت کے ایک ایک فرد کو، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا، کوئی اور دینے والا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی درگاہ سے، کسی پیر سے، کسی بھی دربار سے، کسی بھی بت سے، کسی بھی درخت سے، کوئی سے بھی اگر مانگ لیا تو یاد رکھ لو ظالموں میں سے ہو جاؤں گے، ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے تھے نا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے بھی مانگا جائے گا تو مانگنے والے ظالم ہو جائیں گے۔ ظلم ہوتا ہے وضع الشیء علی غیر محلہ،
چیز کو اپنی اوریجنل جگہ کی بجائے دوسری جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے. یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. یاد رکھ لیں، دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے. دین اسلام میں مانگنا بھی ایک عبادت ہے، مانگنا بھی ایک ورک ہے، کام ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے اور آپ کے پاس جاب کرتا ہے اور ہم اس کو سیلری دیتے ہیں، تو اس کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ لکھنا، یہ کرنا. اب اس کی ڈیوٹی میں یہ ڈیوٹی بھی شامل کر دی کہ جو تم کہو گے نا مجھے سیلری دے دو، مجھے سیلری دے دو، آ کے اپنا مانگو گے اپنا معاوضہ، تو وہ تمہارا معاوضہ مانگنے پر بھی اس کو بھی تمہاری عبادت اور ڈیوٹی سمجھ لی جائے گی. تو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور یاد رکھ لو اسی بات کا ایک دوسرا انداز، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے اس تکلیف کو دور کرنے والا مگر وہی، مگر وہی. مت سمجھو فلانا میری تکلیف کو دور کر دے گا، فلاں کر دے گا، نہیں، تکلیف بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. اچھا یہاں ذرا دیکھیے، غور کیجئے گا، دو لفظ بولے گئے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو لفظ خیر بولا، تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اللہ ارادہ لفظ خیر کا کر رہا ہے اور کوئی نہیں رد کر سکتا اللہ کے فضل کو. تو فضل اور خیر دونوں سیم چیزیں ہیں. خیر ہوتا ہے اعمال کے لحاظ سے، اور فضل ہوتا ہے انسان کے مال میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات میں. لیکن یہاں پہ ہم اس کو مترادف بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خیر اور فضل اس سیم. خیر ہوتا اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کو اللہ کا فضل کے ساتھ ضمیر کے ساتھ مضاف کر کے لایا گیا. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے احسان اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے اس فضل اور اللہ کے خیر کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور وہ اللہ رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم. اب ان آیات میں، اب ان تمام چیزوں میں، اب یہ سب چیزوں میں فرمایا تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے یہ سب کچھ سچے بیانات، سچے مسائل، حقیقت آ چکی ہے. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب فرمایا جو مانتا ہے، جو ہدایت پہ چلتا ہے، تو وہ اپنے آپ ہی کو فائدہ دے رہا ہے، اپنے آپ ہی کو ہدایت پہ لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ ہی کے لیے سیدھا کام کر رہا ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو انسان اللہ کی طرف سے واضح آنے کے بعد اب جو ہے فرمایا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسی کے اوپر ہو رہی ہے، اسی کے اوپر. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور فرمایا لوگو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تم پہ کوئی مسلط نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی جبرن نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم تھا تم تک پہنچا دیا. اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اب مانو یا نہ مانو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سارے کے صورت میں جو کچھ بیان فرمایا تھا یہ آخری چند آیات میں اس کا خلاصہ دیا ہے. اور پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے لگیے. مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، پریشان نہ ہوں، صبر کیجئے.
انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلے کرنے والا، اور وہ اللہ ہے جو سب سے بڑا فیصلہ کا، سب سے بڑا خیر الحاکمین ہے، سب سے بڑا جو ہے وہی حاکم ہے، وہی سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے جو اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے، اللہ انہیں اس طرح عظمت دے گا، اور جو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ تھی سورۃ یونس، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، آخرت کو اور ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کی اعمال کو اور خاص طور پہ توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو بھی، اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت کیا ہوتی ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، جو روزہ رکھتا ہوں، وہ سب خالص اللہ ایک کے لیے ہے، اور ربوبیت کیا ہوتی ہے، رب کی طرف سے رزق ملنا، اچھائیاں ملنا، فضل ملنا، خیر ملنا، رب کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس توحید الوہیت اور توحید ربوبیت میں یہ سورت چلتی رہی ہے، اور آخر میں فرمایا جو رب نے دیا ہے اس کو مانو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سورۃ یونس پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ ہود ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہماری آئندہ کلاسوں میں چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔